آپ کی خانقاہ اوچھ پاکستان میں مرجع خلائق، ہزاروں لوگ آتے اور فیضیاب ہو کر جاتے، اور حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گست رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی خانقاہ میں علم قرآن علم حدیث بھی پڑھاتے. تو آپ کے بیٹے حضرت ناصر الدین محمود نوشہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے والد محترم کے زیر تعلیم تھے، اور طالب علم آپس میں علمی بحث کر رہے تھے. اسی علمی بحث کے دوران حضرت ناصر الدین نوشہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کوئی سخت کلمات نکلے. جب ان کی زبان سے یہ سخت جملے نکلے تو یہ آواز حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گست رضی اللہ تعالی عنہ کی کانوں میں پڑے. آپ نے فوراً چھڑی اٹھائی، اور چھڑی اٹھا کر جب اپنے بیٹے کو مارنے لگے تو حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ کے بل زمین پر لیٹ گئے. جب وہ لیٹے اور حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گست رحمت اللہ علیہ کی نظر اپنے بیٹے کی پشت پر پڑی تو لکڑی کو چھوڑ دیا، لکڑی کو چھوڑ دیا، اور محبت سے ان کی پشت پاک کی زیارت کرتے رہے، اور بار بار کہتے رہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کیسا قطب اس کی پشت میں آیا ہے کہ وہ صرف اکیلا قطب نہیں ہے بلکہ اس کی پشت میں اقطابین پوشیدہ ہے، اس کی پشت میں ولیوں کی جماعت چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا کیا حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گست رحمت اللہ علیہ اپنا مبارک ہاتھ اپنے بیٹے کی پشت پر پھرا کر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایک چیز ہے، لیکن حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گست بخاری انہوں نے پورے جہان کی گشت لگائی ہے. لیکن جب وہ گشت لگا رہے تھے تو آپ چلتے چلتے گجرات کے سفر پر آئے، اور گجرات میں احمد آباد اس وقت یہ بنا نہیں تھا، یہ جنگل تھا. کیا تھا؟ جنگل تھا. آپ نے ایک شب بابا احمد چشتی ہنکوری رحمت اللہ علیہ الف کی مسجد کے سامنے جن کا مزار ہے، حضرت بابا احمد چشتی کا مزار جہاں پر ہے اسی جگہ پر، اس وقت تو وہ جنگل تھا، یہاں کوئی آبادی کوئی شہر بسا ہوا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جنگل تھا. حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گست رحمت اللہ علیہ جو شاہ عالم سرکار کے پردادا ہے اور حضرت قطب عالم سرکار کے دادا جان ہے، ایک رات یہیں پر آپ نے آرام فرمایا، اور یہاں سے آرام کرنے کے بعد پھر آپ وٹوا کی سرزمین پر تشریف لے گئے. نماز فجر آپ نے وہاں ادا فرمائی. چاشت کی نماز کے بعد آپ جب وٹوا کی زمین پر چلنے لگے تو آپ نے مٹی کو اٹھا کر کے سونگا. سونگنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس مٹی سے ہمیں اپنی ہڈیوں کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے آپ نے سب کو بلایا اور کہا اے لوگو اس سرزمین کی زیارت کر لو، اس لیے کہ اس مٹی میں اللہ کی تجلیوں کا نور دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر سارے لوگوں نے اس سرزمین کی زیارت کی اور پھر تشریف لے گئے. یہ مقام کون سا تھا؟ جہاں آج حضرت سرکار قطب عالم کا مزار بنا ہوا ہے. اور پھر چونکہ حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری جو حضرت قطب عالم کے والد محترم ہے، ان کی کئی بیویاں تھیں. ایک بیوی کا نام تھا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ معمول کے مطابق وہ جب آئی اپنے سسر کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، یہ الگ بات ہے کہ آج نوجوان بچوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے شادی ہو گئی تو بوڑھے ماں باپ کو ایسے ہی چھوڑ دینا،
اللہ تعالیٰ جوان اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت قطب عالم کی اہلیہ محترمہ سیدہ حاجرہ بی بی اپنے سسر کو سلام کرنے کے لیے آئی، تو آپ نے جب سیدہ حاجرہ کو دیکھا تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! بھلا کوئی سسر بھی اپنی بہو کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گست رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جب کھڑے ہوئے تو دوسری بیویاں جو تھیں، ان کی دوسری بہویں، وہ ساری اپنے شوہر کو شکایت کرنے لگی کہ اے میرے شوہر، آپ کے بابا حاجرہ بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ ہم بھی آپ ہی کی عورتیں ہیں، کبھی ہمارے ساتھ آپ کے بابا کا یہ سلوک نہیں رہا، کبھی محبت کے تقاضے ایسے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت قطب عالم کے بابا جان ہیں، وہ آئے اور آ کر کہا کہ اے میرے پیر و مرشد، اے میرے بابا جان، آج آپ میری اہلیہ حاجرہ کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر! تو حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں غصت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے، تمہاری اہلیہ محترمہ حاجرہ بی بی، ہم انہیں حاجرہ بھی کہتے ہیں اور آج سے ہم انہیں سعادت خاتون کہتے ہیں۔ سعادت خاتون اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے مقدر میں ایک ایسا فرزند لکھا ہے جو پورے عالم کا قطب ہوگا، اور اس کی پشت میں کئی ولی پوشیدہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے ولیوں کو ظاہر فرمائے گا، وہ اپنے زمانے کا قطب الاقطاب ہوگا اور زمانہ ان سے فیض حاصل کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ فرمایا کہا میں تمہاری بیوی کے لیے نہیں، اسی قطب الاقطاب کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں غصت رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی ایک خاص چادر کو نکالا اور اپنے بیٹے کو اور اپنی بہو کو بلا کر کہا کہ ہمارے وصال کے بعد وہ قطب الاقطاب، وہ اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی اس دنیا میں آئے گا، تو اس کا پہلا لباس یہ ہماری خاص چادر سے بننا چاہیے۔ اور فرمایا کہ چادر کا جتنا حصہ بچ جائے، یہ ساری چادر کا ٹکڑا جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہی کو عنایت فرما دیں۔ اسی چادر سے حضرت قطب عالم کا پہلا لباس بنایا گیا۔ ابھی حضرت قطب عالم دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی تو ساری بات پہلے کی ہو رہی ہے، ابھی تو ساری باتیں پہلے کی ہو رہی ہے۔ رجب المرجب کا 14واں چاند، 14واں چاند جب طلوع ہوا، حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری کے گھر ایک فرزند نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور وہی فرزند حضرت عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، پیدا ہوئے۔ وہی مقدس چادر سے آپ کو پہلا لباس دیا گیا، اور آپ کے بابا جان نے آپ کے کانوں میں اذان کہی، اور 3 دن کے بعد یا کچھ روز گزرنے کے بعد دایا کا انتظام کیا گیا۔ دایا کا انتظام کیا گیا۔ دایا کسے کہتے؟ دودھ پلانے والی۔ جب دایا کا انتظام کیا گیا، وہ دایا حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آئی۔ آنے کے بعد اس نے بڑی کوشش کی کہ حضرت قطب عالم کو اپنا دودھ پلائے، مگر اللہ کا یہ ولی عبادت کے ذریعے ولی نہیں بنا تھا، تقوی کے ذریعے ولی نہیں بنا تھا، بلکہ عبادت اور تقوی کے ذریعے ولایت میں 4 چاند لگائے گئے، ان کے مقام و مرتبے کو اور بلند کیا گیا۔ مگر یہ اللہ کا ولی مادر ذات ولی تھا، ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی تھا۔
اللہ اکبر. وہ دایا بڑی کوششیں کرتی رہی, دودھ پلانے والی نے ساری کوششیں کی, لیکن حضرت قطب عالم نے اس کا دودھ نہیں پیا. جب آپ اپنی امی جان کے پاس جاتے ہیں, حضرت بی بی ہاجرہ سیدہ سعادت خاتون کے پاس جاتے ہیں, آپ فوراً دودھ پینے لگتے ہیں. مگر جب دایا اپنے پاس لیتی ہے اور دودھ پلانے لگتی ہے, آپ اس کا دودھ نہیں پیتے. اللہ اکبر. اب لوگ حیرت میں پڑ گئے, گھر والے باتیں کرنے لگے کہ ماں کا تو دودھ یہ بچہ پیتا ہے مگر دائی کا دودھ نہیں پیتا, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ ایک قوم مسلمان آج بغور سنیے گا, جس قطب عالم کی غلامی کا ہم اور آپ دم بھرتے ہیں, ذرا دیکھیں حضرت قطب عالم ابھی عالم طفل میں ہے, ابھی بچپنے کے عالم میں ہے, لیکن ایک دائی دودھ پلا رہی ہے اور آپ اس کا دودھ نوش نہیں فرماتے. کیوں نہیں پیتے, کیا معاملہ ہے؟ جب تحقیق کروائی گئی, جب معاملے کی خبر گیری کی گئی, جب بات کا پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دائی گانے بجانے والی تھی. اللہ اکبر. ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, داڑیاں ہم کٹائے, ہم